اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد، آیت نمبر 26 ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے فیصلے کیے جائیں گے، اور کتاب سے اگر فیصلے ہوں گے تو پھر خواہش نفس کی پیروی نہیں ہوگی، کیونکہ جب کتاب سے فیصلے نہیں کیے جاتے تبھی خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یہ دیکھیے کہ خلیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان میں ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ یعنی فضول پیدا نہیں کیا کا مطلب ہے حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد ہے اس کا، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، کہ زندگی کوئی کسی اور نظریے پہ گزارے اور ایک شخص جو ہے وہ اس نظریے پہ زندگی گزارے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں ایمان لاتے ان کے نزدیک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس میں سے سبق حاصل کریں۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زندگی میں اچھائی اور بھلائی کا آتے رہنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہو تھوڑی سی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، اس کو پالش کر دے، تو اس کیا کہتے ہیں، اس میں برکت پڑ گئی ہے۔ تو کتاب کیا کرتی ہے؟ وہ لوگوں کی زندگیوں میں برکت لے کر آتی ہے، یعنی گڈنس میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر جو اس کو آگے سے جو یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی برکت دیتا ہے۔ اور پھر اس کی برکت اتنی پھیلتی ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ یعنی اس کا اگر ٹریک کریں، پیچھے سے کرنا شروع کریں، تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام شروع ہوا، اور آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ کام چلتا چلا جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجی ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور کریں، اور پھر اس میں سے اپنا یعنی عقل کا استعمال کریں، اور عقل کا استعمال اسی وقت ہوگا جب انسان اپنا وہ خول توڑے گا جو اس نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ جس طرح کے فادر ہیں ان کے لیے بھی اواب کا لفظ آیا تھا، اور بیٹے کے لیے بھی اواب کا لفظ ہی آیا ہے، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع اذ ارید علیہ بالعشیش الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ یہ بھی ایک بہت ہی یعنی عجیب واقعہ ہے۔ وہ بات قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی لشکر بہت بڑا تھا، اور یہ مہمات پہ جایا کرتے تھے، جنگوں میں بزی رہتے تھے، اس لیے اچھے گھوڑوں کا رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو ان کے پاس خوب اچھے یعنی اچھی نسل والے گھوڑے اور خوب اچھی طرح ٹرین کیے ہوئے گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ تو کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کی خود سے انسپیکشن کیا کرتے تھے، سب گھوڑوں کی۔ اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب رکھا، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گیا۔ یعنی ہوا کیا کہ جب وہ انسپیکشن کر رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ضروری کام ہے، گھوڑوں کو چیک کرنا ضروری ہے رات تک، کیونکہ صبح جو ہے وہ کسی مہم پر نکلنا ہے، اور نماز بھی ضروری ہے۔ ہوا کیا کہ وہ عصر کی نماز کا کچھ وقت تھا، اور وہ اتنے مصروف ہوئے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کام ہو گیا ان سے، کہ نماز ان سے مس ہو گئی۔ لیکن نماز بھی مس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور جب پھر کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا سوا ہیں ان کی مشکلیں، جب جتنا بڑا اللہ تعالیٰ مرتبہ دیتا ہے اس میں غلطی ہو جائے تو پھر اس کی پینلٹی بھی سخت ہوتی ہے۔ تو ہوا کیا اب اس کے بعد کہ تو پھر جب وہ اوجل ہو گئے، سورج جو ہے وہ چھپ گیا، تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ یعنی وہ چلے گئے گھوڑے، لیکن اب کچھ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ یعنی ابھی تھورو انسپیکشن انہوں نے کرنی تھی۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور سلیمان کو ہم نے بھی آزمائش میں ڈالا۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، اوپر نلٹی والی بات۔ اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر رکھ دیا، پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ اس میں مختلف آراء ہیں کہ یہ کیا وہ جسد کیا تھا، بہت ساری آراء ہیں۔
ایک آیت تو اس میں یہ ہے کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑا ملک عطا کیا گیا، بے بہا قوتیں دی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ملک صرف دارالحکومت تک محدود ہو گیا، اور حالات نے سلیمان علیہ السلام کو بے بس اور غمزدہ کر دیا، یعنی ایک جسم رہ گیا اور روح غائب ہو گئی۔ اب پھر چونکہ وہ اواب تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات کے اوپر بھی تھی، انسانوں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، وہ ہر طرح کی ان کو بولیوں کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی، اور بہت سارے علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا ہے کہ میں نے اسے بہت سارے علوم دیے تھے، ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلی۔ ان کے دربار میں ایک جن تھا، اس کا نام سخر تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی میں کچھ پاورز تھیں سلیمان علیہ السلام کی، جن کو وہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے اتنی بڑی سلطنت کو چلانے میں۔ تو سخر نے نا وہ کسی طریقے سے، اب جب سلیمان علیہ السلام واش روم جاتے تھے تو اس کے اوپر کوئی ایسا کلمہ لکھا ہوتا تھا کہ وہ ان کو واش روم نہیں لے کر جاتے تھے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس کے اوپر بھی اللہ کا نام تھا، تو وہ واش روم نہیں لے کر جاتے تھے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ تو سخر نے وہ انگوٹھی کسی طریقے سے حاصل کر دی، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا روپ بدل کر ان کے تخت پر جا بیٹھا، یعنی وہ ایک جسد تھا، سلیمان علیہ السلام نہیں تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب سامنے آتے انہوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، لیکن کسی نے ان کا یقین نہیں کیا، انہوں نے تو اسی کا یقین کیا جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو کافی دن گزر گیا، اب مجبور ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کسی سمندر کے، جو سمندر کے پاس، اس کے کنارے چلے گئے، اور کچھ ایسے یعنی کچھ محنت مزدوری بھی کرنی شروع کر دی اپنے کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام کرنے کے لیے۔ اب بنی اسرائیل کے جو دربار کے لوگ تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر نبی تھے، انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو شخص ہے یہ عجیب سا بہیو کرتا ہے، سلیمان تو ایسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے نا پھر ان کی بیویوں سے بات کی، اور ان کی بیویوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ شخص نہیں ہے۔ کے ساتھ تھوڑا لمبا ہے، میں مختصر کر کے سناتی ہوں۔ تو کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس کی حیثیت جب بے نقاب ہو گئی، انہوں نے بتا دیا اس کو کہ تم سلیمان نہیں ہو، تم اس کا روپ دھار کر بیٹھے ہوئے ہو، تم جن ہو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا، جو کسی طریقے سے پھر سمندر وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واپس آ گئی۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی سخر والی بات بتائی ہے، حضرت ابن عباس ان سے بھی مروی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی یہ بات مروی ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوئی یہ والی بات کہ یہ ایسا ہوا ہے میرے پیچھے، تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا تھی قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس نے کہا کہ اے رب مجھے معاف کر دے، اور مجھے وہ بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کرنا، بے شک تو ہی اصل میں دینے والا ہے۔ یعنی اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو مجھے تو نے سلطنت دی ہے وہ میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ کرنا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر عطا کی بھی نہیں۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، مزید ان کی گورنمنٹ، ان کی حکومت کو اسٹرانگ کیا، جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا کہ تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے، یعنی جو بھی ہم نے تجھے ریسورسز دی ہیں، آگے تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے یہ اختیار صرف دو لوگوں کو دیا ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ بات پڑھی، دوسری ذوالقرنین جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں، کہ جب وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ قوم اپنے خاتمے کے قریب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا تھا کہ چاہے تو ان کو سزا دے یا چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، یعنی یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی والی بات کی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب کا ذکر ہے وہاں آگے جا کے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا اور میرے اوپر وہ مصیبتیں نازل کر رہا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ تھا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے مال اور دولت ضائع ہو گیا، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اور عزیز و اقربا نے بھی منہ موڑ لیے ہیں، اور جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر جو تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ آلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان مجھے اپنے وسوسوں سے تنگ کرتا ہے آگے۔ اور وہ تنگ کیا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ حضرت ایوب کو اپنے رب سے مایوس کرے اور اپنے رب کا ناشکرہ بنا کے چھوڑے۔
جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس کی، یعنی جیسے ہی انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو ان کو ایک اسکن ڈیزیز تھی، اسے وہ انہوں نے پانی وہ پیا بھی، نہائے بھی، تو ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہو گئی ان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے، ان کے ساتھ اتنے اور بھی، اور اپنی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور کیا درس ہے کہ تکلیف جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی توکل، اللہ کے اوپر ہی توکل رکھنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ اس سے پہلے والی بھی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف میں کوئی آزمائش ڈالتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا نوازا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری ہماری دعائیں قبول کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ایک تکلیف کے آنے کی وجہ سے وہ ساری بھول جاتے ہیں۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم کو نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے اپنی بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر نا، کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے میں بہت سارے اتنے کوڑے ماروں گا، بہت سارے کوئی کوڑے تھے وہ ماروں گا، لیکن اب ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ مجھے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو آپ کیسے کیا کریں، اب قسم تو کھا چکے تھے اور دل سے کھائی ہوئی قسم کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لیں اور ایک ہی دفعہ سے ان کو مار لیں، اس سے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے یعنی بصیر صاحب بصیرت تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی ہر وقت ان کو آخرت کا خیال رہتا تھا۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اس میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم میں، جس میں وہ جھلسے ہوئے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ یعنی پیپ اور لہو کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ لوگ وہاں پہ جلے ہوئے یعنی جلنے کا شکار ہوں گے، تو جلے ہوئے زخموں میں سے جو مٹیریل نکلتا ہے بس وہی ان کو پینے کو دیا جائے گا، پیپ اور لہو کی آمیزش کا۔ اور وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے ہوئے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک اور لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، یعنی ان کو تو یہ عذاب مل رہا ہوگا، تو آگے دیکھیں گے کہ کچھ اور لوگ آ رہے ہیں تو کہیں گے یہ دیکھو ایک اور لشکر گھسا ہوا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے بھی نہیں ہے، تم ہی تو اس انجام کو ہمارے آگے لائے ہو۔ بات وہی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہیں، لیکن جو باتیں آپس میں کرنے ہیں وہ اب تھوڑی سی الگ ہیں، لیکن سچویشن وہی والی ہے۔ کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل تو نہیں ہو گئے؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، جنتی آپس میں بات کریں گے اور کہیں گے وہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا جو مجھے کہتا تھا کہ کیا تم بھی ایمان لے آئی؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ آپس میں جہنمی بات کریں کہ وہ لوگ جو جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یہ وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل حاصل کیا، یہ غریب غربا لوگ وہ نہیں نظر آ رہے جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، تو وہ ظاہرہ وہ کہاں ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما عزیز الغفار۔ اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو اکیلا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان میں ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یعنی ابھی بھی تم زبردست اور درگزر کرنے والا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زبردست ہے، تمہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن اگر تم
واپس پلٹ جاتے ہو، اواب بن جاتے ہو تم بھی، تو تمہیں معاف کر دے گا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جن کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی وہ تو اعراض کر لیتے تھے نا، اگنور کرتے تھے اس بات کو، منہ پھیر لیتے تھے قیامت کی بات سن کے۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وہی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی خبریں بتاتے تھے تو یہ آگے سے نا مذاق اڑاتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ میں ویسے ہی کوئی دھونس جمانے کی خاطر تم سے ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا کہ میں نذیر بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں امپریس کرنے کے لیے ایسی باتیں بتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے پاس عالم بالا کی خبریں بذریعہ وہی آتی ہیں اور وہی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس حکم کے مطابق سب فرشتے سجدے میں جھک گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانی ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آدم کو، اس بشر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو وہ بڑا بن رہا، تو بڑا بن رہا یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا تو یہاں سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے جس کا وقت صرف مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجوز تیرے ان بندوں کے، الا عبادک منہم المخلصین، وہی والی بات مخلصین کا ذکر جو چلتا آ رہا ہے، بجوز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا قالا فالحق والحق فالحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اس قصے کو یہاں پہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر کا جو پودا ابلیس نے لگایا تھا، قریش مکہ تم اسی کی شاخیں اور پھل پھول بن رہے ہو۔ اور سورت کے شروع میں بھی یہ بات گزر چکی ہے تکبر والی، کہ لوگ تکبر اور شقاق کا لفظ جو گزرا تھا شروع میں، کہ اس کی وجہ سے قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین وتعلمن نبأہ بعد حین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ کو تمہاری کوئی تعریفوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں بھی اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی ابھی تو تم انکار کر رہے ہو، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کو ہوتا ہوا دیکھ لو گے ان ساری باتوں کو۔ آگے جی ہماری سورہ زمر، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور کیونکہ ایمان اور توحید کی دعوت اس سارے گروپ میں چل رہی ہے کہ ایمان کا کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ اس کے عمل پہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے پھر دعویٰ صرف خالی خالی دعویٰ ہی ہے، اس کا کوئی سچائی نہیں ہے اس کے بعد۔ ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دینا پڑتا ہے۔ تو اس صورت کا جو موضوع ہے وہ توحید عملی ہے۔ توحید عملی عبادت کی جیسے ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے، جیسے نماز روزہ حج وغیرہ عبادات ہیں، یہ ادا ہو رہی ہیں اب ظاہری شکل میں تو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر ان کی روح بھی زندہ ہو، کیونکہ اگر روح ہوگی تو پھر زندگی کے ہر پہلو میں اس کا اثر پڑے گا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز قائم کرنے سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ منکر اور فحشاء سے روکتی ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی میں نماز بھی ہے اور منکر اور فحشاء بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز صرف ایک کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کی طرح اس کی زندگی میں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کی زندگی، اس کی روح مر چکی ہے، روح نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو پیچھے وہ مخلصین کی بات ہوئی، محسنین کی بات ہوئی، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ مخلصا لہ الدین کی بات ہے یہاں پہ۔
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ ہے مخلص اللہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ دین اللہ کے لیے خالص کیسے ہوگا؟ کہ عبادات میں صرف اللہ ہے، کوئی شریک نہیں، جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا۔ دین کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل، پورے کا پورا لائف سٹائل ایسے جیو جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ آپ پھر وہ چیز نہیں ہوگی کہ اچھا آپ ہم صرف عبادت اسی وقت کریں گے جب ہم نماز پڑھیں گے، یا عبادت اسی وقت ہوگی جب ہم حج کریں گے یا روزہ رکھیں گے، نہیں، پھر ہر لمحہ عبادت میں سے گزرے گا، کیونکہ ہم نے 24/7 اس کی فرما برداری کے اکارڈنگ ڈھال دی ہیں۔ پورے کا پورا ہم نے لائف سٹائل چینج کر لیا۔ یہ بات ہے کہ اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اور یہ کیا ہوگی؟ یہ اطاعت کلی ہے، پوری کی پوری اطاعت، جیسے کہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں۔ اب وہ جو جنہوں نے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، یعنی شریک گھر رکھے ہیں انہوں نے، بت وغیرہ یا جو بھی ہیں، وہ اب کیا توجیہ کیا دیتے ہیں ہم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ان کو صرف وسیلہ بناتے ہیں، واسطہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا۔ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی شفاعت باطلہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار، آیت نمبر 4۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ یعنی کہ کوئی اس کی اولاد ہو، وہ اللہ ہے اکیلا سب پر غالب۔ آگے جو آیات آئیں گی 5 سے 8 تک، کہ جس طرح ہر چیز کی تخلیق با مقصد ہے، اسی طرح انسان کی تخلیق بھی با مقصد ہے۔ آفاقی نشانیوں اور انفسی نشانیوں سے توحید ہی کا پرچار ہو رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یقور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا نا، سورج کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ ویسے تو وہ یعنی وہ وہی والی بات ہے کہ وہ گول گول نہیں گھوم رہے بلکہ سیدھے راستے کی طرف بھی گھوم چل رہے ہیں، اور وہ وقت مقرر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی جس رب نے آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن بنائے ایک مقصد کے ساتھ اور ایک وقت مقرر تک، اسی نے انسانوں تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تمہاری تخلیق بھی کیا ہے؟ با مقصد تخلیق ہے، تو اس کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم رجوع کرتے ہو تو وہ تمہیں درگزر کرے گا۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ 8 نر اور مادہ انعام کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 ہیں، تو 4 نر اور 4 مادہ مل کے 8 بن جاتے ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ تمہاری غذائی ضروریات کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو 3 لیئرز کے اندر ہوتا ہے۔ وہ 3 لیئرز کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو پیٹ کی لیئر ہے سب سے باہر، اس کے اندر وہ یوٹرائنل وال یعنی رحم ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو باریک سی جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ ریپ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لیئرز ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس 3 پردوں میں، ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا میرے بچے کے ساتھ کس طریقے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے۔ اور مختلف شکلیں ہیں، اگر آپ ان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز دیکھیں تو پہلے تو گلز بھی ہوتے ہیں نا، کہ وہ سانس پانی میں لے رہا ہوتا ہے چونکہ، تو مختلف شکلیں بناتا ہے ضرورت کے تحت۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی اتنا سنجیدہ پیچیدہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہاری پیدائش کو لے کر بھی، تاکہ تم بحفاظت دنیا میں آؤ، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو کیا تمہارے لیے ہدایت کا نظام نہیں کرے گا؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ٹھیک ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے مخلوق اس کی ہو اور اس کے ساتھ ناشکری کرے اور کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت گزاری کرے۔ اگر تم شکر کرو گے
تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چوائس تو انسان کی اپنی ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمًا۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ یہ انفسی دلیل ہے جو انسان کے اندر شہادت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر پہلے وہ پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اندوز ہو لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ آگے شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے شرک کا عقیدہ ایجاد کیا، انہوں نے نیک اور بد کو اکٹھا کر دیا، مگر پاک اور ناپاک ویسے بھی کسی انسان سے پوچھنا، کوئی بھی جو عقل رکھتا ہو اس کی نظر میں وہ برابر نہیں ہوں گے، تو اللہ کی نظر میں پاک اور ناپاک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دین اگر تمہیں مشکل پیش آئے، نہیں تم سے تکلیفیں برداشت ہوں، ضرورت پڑے تو زمین کو چھوڑ سکتے ہو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ تمہیں کہیں اور جگہ دے دے گا، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتے، اللہ نہیں چھوڑ سکتے اپنا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی اپنے قول، اپنے عمل، زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کا حکم مقدم رکھوں، اور یہی رول ماڈلنگ ہوتی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں کر کے بھی دکھائی ہے۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، یعنی نہ خود توحید کی بنیاد پر زندگی گزاری، نہ ہی اس کی تربیت اہل و عیال کو کی۔ تو توحید پر زندگی گزارنا کیا ہے؟ یہ لائف سٹائل مخلص اللہ الدین، یہ لائف سٹائل اکارڈنگ ٹو دا بک آف اللہ، جو اس نے کتاب بھیجی ہے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف ان کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی طاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، پھر منافقت ہے، دو رنگی ہے۔ اللہ کے لیے دین خالص ہوگا تو بس پھر صرف اللہ کے لیے ہوگا، اس میں طاغوت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ کسی اور کی جگہ ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی احسان کے روش پہ جا کے معاملہ کرتے ہیں۔ اور احسان کا روش کیا ہے؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ احسان کی روش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند لوگ ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب کا تقوی کر رہے ہیں
ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو کون سی چیز پھر بچانے والی ہے انسانوں کو؟ دین پر خالص ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن سے جو اعتراض کرتے ہیں یا جو اگنور کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ تو یہ دنیا کی عارضی ہونے پر، ہماری خواہشات کی عارضی ہونے کی علامت ہے کہ ہر چیز زندگی ہو یا خواہشات ہوں بڑی پروان چڑھتی ہیں۔ پہلے انسان بھی جوانی کی طرف آتا ہے، جوش خروش عزم حوصلہ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں زرد پڑ جاتا ہے۔ خواہشات کا بھی یہی عالم ہے، ایک خواہش پالتے ہیں پھر اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز بس مجھے مل جائے، کسی بھی طریقے سے مل جائے، اس کے بعد تو دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوگا۔ اور جیسی وہ چیز مل جاتی ہے کتنا سا انٹرسٹ رہتا ہے اس کے اندر، پیلی پڑ جاتی ہے وہ فوراً۔ تو زندگی بھی ایسی ہی ہے، تو دنیا کی زینتیں عارضی ہیں، ہر کیا کہتے ہیں، ہر کلائمیکس کا ایک انجام ضرور ہوتا ہے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ وہی بات کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دلوں کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے خلاف ہو گیا ہے دل، اس کے اندر کسی چیز کو ایبزارب کرنے کی اب کیپیسٹی ہی نہیں رہی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی بات مختلف انداز سے سمجھائی جاتی ہے قرآن کے اندر۔ آپ دیکھیں جیسے مثالیں دیکھ لیں کہ ہم بہت ساری مثالیں پڑھ چکے ہیں شرک کی، شرک اور توحید کو لے کے، پھر ایک قصہ بھی بار بار دہرایا جاتا ہے لیکن ہمیشہ ایک الگ اینگل ہوتا ہے اس کا۔ صورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں نظر آتی ہیں، مضامین بھی ہم آہنگ ہیں۔ ابھی ہم پانچواں گروپ پڑھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے توحید ہی کے دلائل صرف آ رہے ہیں۔ پچھلے گروپ میں رسالت کا اس بات تھا، قرآن کے وحی الہی ہونے کا اس بات تھا، لیکن یہاں پہ الگ ہے۔ تو ہم آہنگ ہیں، پورا قرآن انسان کی رہنمائی کا مینول ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا، کیونکہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو روکتی ہیں۔ تو ایک چیز ہے جو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتی، وہ یہ ہے کہ دلوں کی سختی ہے ان کے اندر، دل سخت ہیں، ایبزارب نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی خاص ایسی وجہ نہیں ہے کہ جھٹلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی الزام لگاتے ہوں کہ یہاں پہ بھی آپ نے یہ واقعہ دے دیا اور یہاں پہ بھی یہ واقعہ دے دیا، تو ہر صورت میں آپ وہی قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کس چیز کی علامت ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پتھر نہیں ہوئے ابھی، جیسے پیچھے کچھ لوگوں کے دل پتھر ہو گئے تھے اور قرآن ایبزارب کرنے کی کوالٹی ان کے اندر سے نکل گئی تھی۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اس کلام اور نصیحت کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کا سورس تو صرف اللہ ہے، اور کوئی اللہ کو ہی ٹھکرا دے کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، جب اللہ کو نہیں مانے گا تو اس کی دی ہوئی ہدایت کو کیسے مانے گا؟ اور اگر اس ہدایت کو ہی اس نے چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں وہ کہیں پہ بھی چلا جائے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی اس کو۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر کا ان کو خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یعنی کسی وجہ سے انسان جھٹلاتا ہے نا، یہ تو کسی وجہ کے بغیر ہی جھٹلا رہے ہیں۔ پھر آگے جو آرگومنٹ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا۔ وَلَقَدْ
ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل لعلکم یتذکرون، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سارے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا دونوں کا حال یکساں ہے؟ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے، اس کے بہت سارے باس ہیں، ملٹیپل باسز ہیں، اور وہ ان کا غلام ہے۔ ایک باس کہتا ہے کہ وہ جو فلانی اسٹیٹمنٹ آئی تھی نا، وہ تم لے آؤ بینک سے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، وہ والی اسٹیٹمنٹ نہ لانا، جو میں تمہیں کام کہہ رہا ہوں نا وہ کر کے آؤ، فلانے کلائنٹ سے میٹنگ کر کے آؤ۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں، کدھر جا رہے ہو تم؟ وہ کہے گا میں نے اسٹیٹمنٹ بھی لینی ہے، میں نے یہ والا کام بھی کرنا ہے۔ نہیں نہیں، یہ دونوں کام مت کرو، میرا موڈ چائے پینے کا ہے، تم مجھے میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیں اس بندے کا کیا حال ہوگا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ پونتھلایا ہوا ہی رہے گا نا ہر وقت۔ تو اسی طرح کے بہت سارے آقا ایک شخص کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ بہت سارے ٹیمپلز ہیں نا جن کو مانتے ہیں، ایک ٹیمپل پہ بات پوری نہیں ہوئی، ایک ٹیمپل پہ جا کے نظر نیاز چڑھاتے ہیں، 2 4 دن ویٹ کرتے ہیں، نہیں وہاں پہ بات نہیں پوری ہوئی، وہ اگلے ٹیمپل پہ چلے جاؤ، وہ تھوڑا دور ہے، اس سے آگے 5 6 کلومیٹر اور دور ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں پہ بھی کچھ دن نظر نیاز چڑھائی، جو پنڈت صاحب تھے ان کو راضی کیا، وہاں پہ بھی بات نہیں بنی، اب فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ کوئی پھونکے مارنے والا ہے، تو آپ دیکھیں بندے کا کیا حشر ہوتا ہے اس میں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی وہ جو بھی اس کو حکم دے گا وہ ایک ہی فیشن کے اندر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی نادانی میں کیا ہے ان کی نادانی کی، ایک آقا کی غلامی اور بہت ساری آقاؤں کی غلامی کا فرق سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود نادان بن جاتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہوا تھا نا اوپر کہ الحمدللہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں وہ دونوں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود کرتے وہی کچھ ہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخرکار قیامت کے روز سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ رسول اپنا مقدمہ پیش کرے گا کہ یا اللہ جو تو نے ہدایت ہمیں دی تھی میں نے پہنچا دی تھی ساری کی ساری، اور سننے والے اپنا کیا مقدمہ پیش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے تو ہدایت پہنچائی تھی، تم نے کیا جواب دیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ چلیں جی، صورت ہماری ابھی جاری ہے اور ہمارا پارا یہاں پہ مکمل ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور آمین پر مسلمان بنا دے، اور ہر لمحے اس بات آمین کا احساس دلائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری زندگیاں اسی کے مطابق ڈھل جائیں۔ آمین۔ سبحانک آمین اللہم و آمین۔ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔